کیا سردیوں کے اندر آپ کے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں سوج جاتی ہیں یا ان کے اندر خارش یا جلن ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، اور اسپیشلی جب آپ ہیٹر یا آگ کے نزدیک بیٹھتے ہیں تو یہ خارش بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور آپ کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے، تو آپ چلبلینس کا شکار ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ انگلیوں کی سوزش کیوں ہوتی ہے یا کس کس جگہ پہ ہوتی ہے، پھر اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کی علامات کیا ہیں، اور کس طرح ہم گھر پہ ہی اسے ٹریٹ کر سکتے ہیں، اور میڈیکل ٹریٹمنٹ آپشنز کون سے اویلیبل ہیں۔ السلام علیکم جی، میرا نام ہے ڈاکٹر عبداللہ گندل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ٹاکس ود ڈاکٹر عبداللہ گندل۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ یہ چلبلینز سردیوں میں کیوں ہوتے ہیں۔ جب ویدر چینج ہوتا ہے یا بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے تو اس وجہ سے اسکن کی جو نالیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کے اندر سکڑاوا آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ سپلائی کسی بھی ایریا کی کمپرومائز ہوتی ہے، اسپیشلی جو ہاتھ کی انگلیاں ہوتی ہیں اور پاؤں کی انگلیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ ایک سویلنگ بن جاتی ہے۔ اس سویلنگ کے نتیجے میں وہ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں پہلے سرخ ہوتی ہیں یا نیلی ہو جاتی ہیں، اور پھر اگر اس سے بھی بڑھ جائے تو اس کے ساتھ ساتھ اس پہ خارش یا جلن شروع ہو جاتی ہے۔ اگر اس سے بھی زیادہ فردر کمپلیکیٹ کر جائے تو اس کی وجہ سے چھالے بھی بن سکتے ہیں، یا اس کے اوپر زخم بھی بن سکتے ہیں، یا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی انفیکشن، بیکٹیریل انفیکشن جو ہے نا وہ سپرسیڈ کر جاتا ہے۔ چلبلینز کا مسئلہ فیمیل کے اندر زیادہ ہوتا ہے بنسبت میلز کے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ زیادہ سردی والے علاقے میں رہتے ہیں اور یا زیادہ سردی والے ایریا میں کام کرتے ہیں تو ان کے اندر یہ چلبلینز کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جن کے اندر آتا ہے کہ جو لوگ پتلی سکنز کے مالک ہوتے ہیں ان کے اندر چلبلینز زیادہ ہوتی ہیں، پھر اسموکرز کے اندر چلبلینز کی ریشو جو ہے وہ زیادہ دیکھی گئی ہے، اور لوگوں کے اندر جینیٹکس کے اندر بھی ہوتا ہے کہ جن کے والدین کو چلبلینز کا مسئلہ بنتا ہے تو وہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ پھر کچھ آٹو امیون ڈیزیزز ایسی ہیں جن کے ساتھ یہ چلبلینز کا مسئلہ جو ہے نا وہ زیادہ دیکھا گیا ہے۔ چلبلینز سے زیادہ تر جو ایریاز افیکٹ ہوتے ہیں ان کے اندر آتا ہے کہ آپ کے ناک کی ٹپ زیادہ افیکٹ ہوتی ہے، ہاتھ کی انگلیاں زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں، یا پاؤں کی انگلیاں زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں، یا کان کی لوب زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں، اور جب بھی آپ شدید سردی کے اندر جاتے ہیں تو یہ آپ کو ریڈنس فیل ہوتی ہے، سب سے پہلے اس کی جو پہلی علامت ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ چلبلینز کو ہم کس طرح پریونٹ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کو چلبلینز ہو گئے ہیں تو آپ نے کیا کیا کرنا ہے جس کی وجہ سے اسے آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ چلبلینز یا پرنیوسس جسے کہتے ہیں، اس سے پریونٹ کرنے کے لیے آپ نے ایک نیم گرم پانی لینا ہے، اس کے اندر ایک ٹب کے اندر آپ نے نیم گرم پانی لینا ہے، اور اس کے اندر آپ نے نمک ڈال کے اس میں روزانہ کی بیس پہ آپ نے 15 سے 20 منٹ اس کے اندر پاؤں یا ہاتھ کی انگلیاں جو ہے نا وہ اس کے اندر رکھنی ہے۔ اس سے کافی حد تک آپ کے سمٹمز جو ہیں وہ امپروو ہو جاتی ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ چلبلینز کو کیسے پریونٹ کیا جا سکتا ہے، یا اگر آپ کو چلبلینز ہو گئے ہیں تو آپ نے کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے یہ مسئلہ جو ہے نا وہ ختم ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑی احتیاط یہ ہے کہ آپ نے کولڈ ویدر میں جانے سے پریونٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کو چلبلینز ہوتے ہیں تو آپ نے بہت زیادہ محتاط ہو جانا ہے، اور اگر آپ کو بامر مجبوری کولڈ ویدر کے اندر جانا پڑتا ہے تو آپ نے ساکس کا استعمال کرنا ہے، یا آپ نے گلوز کا استعمال کرنا ہے، اس کو ڈبل لیئر فارم میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ موئسچرائزر کا استعمال کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سمٹمز کافی امپروو ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں تو آپ نے اسموکنگ کو کوئٹ کرنا ہے یا اس کو ڈکریز کر دینا ہے، اسپیشلی سردیوں کے موسم میں۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ اگر آپ کسی کولڈ انوائرمنٹ میں گئے ہیں تو آپ نے فوری طور پہ آ کے ہیٹر کے سامنے یا آگ کے سامنے نہیں بیٹھ جانا، کیونکہ اگر آپ یہ کریں گے تو اس سے یہ فردر ایگزاسربیٹ کر جاتا ہے۔ اگر آپ کو اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور بیماری ہے تو اگر آپ اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے جس کے اندر آٹو امیون ڈیزیزز ہوتی ہیں، اگر آپ کو وہ ان میں سے کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے، تو اس سے یہ آٹومیٹیکلی یہ چیزیں امپروو ہو جاتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ کی طرف۔ میڈیکل ٹریٹمنٹ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ اپنے گھر پہ ہی اپنا سکتے ہیں، جس کے اندر آتا ہے کہ اگر آپ کو خارش ہوتی ہے تو آپ اینٹی ہسٹامینز استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو جلن محسوس ہوتی ہے تو آپ کیلامین لوشن مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہوتا ہے، آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ٹاپیکل اسٹیرائڈز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، جس کے اندر مختلف کریمز کی فارم میں آتی ہیں، مختلف ادویات جس کے اندر بیٹا میتھاسون وغیرہ ہوتا ہے، تو وہ آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود اگر آپ کی یہ علامات ٹھیک نہیں ہو رہی تو آپ نے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے، تاکہ وہ آپ کی جو کازز ہیں ان کو ٹریٹ کر سکیں، اور اسی کے مطابق آپ کو فردر ادویات جو کھانے والی ہیں وہ آپ کو سجیسٹ کر سکیں اور آپ کو اس مسئلے سے نجات دلوا سکیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو چلبلینز کے بارے میں۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگیں تو یہ دوسروں تک بھی شیئر کریں، تاکہ دوسروں کی ہیلتھ کو امپروو کرنے میں آپ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ والسلام۔